السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ گزشتہ ہفتے گفتگو یہ سماعت فرما رہے تھے کہ غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ غیبت ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی ساری تفصیلات گزشتہ ہفتے آپ نے سماعت کر لی ہے۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کچھ قسمیں غیبت کی ایسی ہے جو جائز ہے، کہیں کہیں پر غیبت کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ سارے اقسام غیبت کے جو شرعی اعتبار سے جائز ہے باری باری سے رکھوں گا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علی الاطلاق غیبت کرنا جائز نہیں ہے، یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ اس پر آپ نے کئی حدیثیں سماعت کی ہیں، لیکن مقصد صحیح ہو، شرعی مقصد اور صحیح مقصد کے لیے کچھ جگہوں پر شریعت نے غیبت کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ تمام قسمیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے پہلے کچھ حدیث آپ سماعت کر لیں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ غیبت کرنے کی گنجائش کب ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری کی جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، ایک شخص اندر آنے کی اجازت چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو اندر آنے دو، لیکن یہ جو شخص اندر آ رہا ہے یہ بئس اخو العشیرہ، کہ یہ اپنے خاندان میں سب سے برا آدمی ہے۔ اس کو اندر تو لے لو، لیکن یہ اپنے خاندان کا سب سے برا آدمی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کر کے باب باندھا ہے اور کہا احتج بہ البخاری من غیبت اہل الفساد و اہل الریب، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہا کہ جو آدمی فتنہ اور فساد مچانے والا ہو، جس کا کردار مشکوک ہو، مشتبہ ہو، مجہول ہو، اور جو فتین ہو، شر پیدا کرنے والا ہو، تو اس کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بئس اخو العشیرہ، کہ یہ آدمی خاندان کا سب سے برا آدمی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں کہیں پر غیبت کی گنجائش ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن حدیث اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں یہ آئے کہ بغیر حدیث کے بات نہیں ہو رہی ہے، حدیث میں اس طرح کا واقعہ موجود ہے۔ جب میں اقسام آپ کے سامنے رکھوں گا تو مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کہاں کہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، کن کن صورتوں میں جائز ہے، اور کن کن شرط کے ساتھ، کیسی نیت کے ساتھ غیبت کرنا جائز ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوسری حدیث یہ بھی امام بخاری نے نقل کی ہے، اس کے بھی راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اظن فلانا و فلانا یعرفانی دیننا شیئا، کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں
اس بات کو مانتا ہوں کہ فلاں اور فلاں شخص وہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے اشارہ کر کے متعین کر کے دو شخص کے بارے میں بتایا کہ فلاں اور فلاں شخص کچھ نہیں جانتا ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، اور راوی نے لکھا ہے کہ یہ دونوں منافق تھے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے آگاہ کیا ہے کہ وہ اس کو علم نہیں ہے، وہ جانکار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی غیبت کی ایک قسم اور ایک جائز صورت نکلتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ آئیں جن کا نام ہے فاطمہ بنت قیس۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ فاطمہ بنت قیس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجھے دو مردوں نے خطبہ نکاح بھیجا ہے، یعنی نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ ایک کا نام ہے ابو جہم اور دوسرا کا نام ہے معاویہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تو بہت مفلس آدمی ہے، بہت تنگ دست ہے، بہت مفلس ہے، اور ابو جہم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کی لاٹھی اس کے گردن سے اترتی ہی نہیں ہے، ہمیشہ گردن پہ رکھی رہتی ہے۔ راوی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی گردن سے نہیں اترتی، ہمیشہ یہ سفر پہ ہی رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ سامان باندھے ہوئے رہتے ہیں، سفر پہ ہی رہتے ہیں۔ تو جیسا کہ فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا کہ دو لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں ان دونوں میں کس کو اختیار کروں، کس سے میں شادی کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک تو مفلس ہے اور ایک وہ ہے جو ہمیشہ سفر میں رہتا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، جس سے چاہو تم شادی کر لو۔ تو یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیبت کی ایک قسم اس میں بھی نکل سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ہندہ جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں اور ان کے والد ہیں ابو سفیان، فتح مکہ کے موقع پر حضرت ہندہ نے اور حضرت ابو سفیان نے ایمان قبول کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو بہت سرکشی بھی کی تھی، بہت شرارتیں بھی کی تھی اسلام کے خلاف، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ان دونوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ہندہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں ابو سفیان، یہ بہت بخیل اور کنجوس آدمی ہیں، یہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جتنا کہ میں اپنے بچوں کو اس میں پال پوس کر سکوں، نان و نفقے میں یہ کٹوتی کرتے ہیں، بہت کنجوس ہیں، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کے جیب سے اتنا پیسہ نکال لیا کرو جتنا پیسہ کہ تمہارے بچوں کی پرورش کی ضرورت میں لگتا ہے۔ اس نیت سے مت نکالنا کہ اس پیسے کو فضول خرچی کرنا ہے یا شوہر کے مال کو اجاڑ دینا ہے، برباد کرنا ہے۔ اگر شوہر پیسہ کم دیتا ہے تو اتنا پیسہ تم نکال سکتی ہو جتنے سے تمہاری پرورش تمہارے بچوں کی ہو سکے۔ تو یہاں پر بھی دو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ایک تو غیبت کا مسئلہ کہ کہاں پر غیبت جائز ہے، تو ایک قسم یہ بھی ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے شوہر کا اتنا مال لے سکتی ہے جتنے مال میں وہ اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی صحیح پرورش کر سکے، اتنا مال اس کو لینے کی اجازت ہے۔ یہ چار حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ غیبت کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو جائز ہے، صحیح نیت سے اگر کی جائے، شرعی مجبوری سے اگر کیا جائے تو آدمی کر سکتا ہے۔ اب میں باری باری سے آپ کے سامنے غیبت کی ہر ایک قسم کو مثالوں سے بیان کرتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر باب باندھتے ہوئے حدیث نقل کیا ہے، اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے ابھی سامنے رکھا یہ ریاض الصالحین سے ہی اٹھا کر رکھا ہوں۔ تو انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ غیبت کی 6 قسمیں ہیں، ایسی ہے کہ جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے، اور ان 6 قسموں کے اندر بہت ساری قسموں کو انہوں نے ڈال دیا ہے۔
پہلی قسم یہ ہے کہ التظلم، یعنی ظلم ذاتی کسی پر ہو رہی ہے تو کوئی مظلوم شخص اپنا مسئلہ لے کر کسی ایسے آدمی کے پاس جا سکتا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ امید ہے کہ جس آدمی کے پاس قوت اور طاقت ہے کہ وہ انصاف دلا دے گا۔ تو مظلوم شخص اپنا مسئلہ، اپنا قضیہ کسی حاکم کے پاس، کسی افسر کے پاس یا کسی ایسے آدمی کے پاس جس آدمی کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، وہ انصاف دلا سکتا ہو، اس کے پاس جا کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، آپ انصاف کیجئے اور اس کو سزا دیجئے۔ تو مظلوم شخص کسی بھی ظالم کے غائبانے میں کسی حاکم اور افسر کے پاس جا کر اس کی برائی اور اس کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ یہ غیبت کی پہلی قسم ہے، جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے، اس کے ساتھ بدمعاشی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیچارہ حقیر ہے، فقیر ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کسی طرح کا اس کے پاس سورس نہیں ہے، تو جو مضبوط آدمی ہے وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، خوب دباتا ہے، خوب دباتا ہے۔ تو اب اس کو اختیار ہے، چونکہ وہ مظلوم ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو اٹھا کر کسی مضبوط آدمی کے پاس جو انصاف کر سکتا ہو، جو لاٹھی والا ہو، جو انصاف دلا سکتا ہو۔ وہ آج کے دور میں کورٹ کچہری بھی ہو سکتا ہے، تھانہ بھی ہو سکتا ہے، پنچایت بھی ہو سکتا ہے، اور محلے کے جو رئیس لوگ ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو انصاف دلا سکتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر اس شخص کی برائی کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ فلاں آدمی جو ہے مجھے دبانے کی کوشش کر رہا ہے بلا وجہ۔ ایک صورت یہ جائز ہے۔ دوسری صورت غیبت کی اس وقت جائز ہے کہ معاشرے کے اندر کہیں منکرات ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، اور ایک شخص کے دل میں درد ہے کہ میں اس برائی کو کیسے ختم کروں، اس کے پاس طاقت قوت نہیں ہے، تو وہ اس منکرات کو روکنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جا کر اس شخص کی برائی، اس منکر آدمی کی، اس منکر آدمی کی جو منکرات کو پھیلاتا ہے یا جو معاشرے کو گندا کر رہا ہے، اس کی برائی ایسے شخص کے پاس لے جا سکتا ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہے، جس کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہ آدمی اس کو راہ راست پر لے آئے گا، یہ آدمی اس سے برائی کو ختم کر دے گا، یہ آدمی اس کے اندر جو بھی منکرات ہیں اس منکرات کو ختم کر کے اس کو صحیح راستے پر لے کر آئے گا۔ تو تیسرا آدمی اٹھ کر اس کے پاس جا سکتا ہے اس کی برائی کو لے کر۔ تیسری صورت ہے غیبت جائز ہونے کی کہ کوئی مفتی کے پاس جا کر مسئلہ پوچھے، کسی شخص کے بارے میں شرعی مسئلہ پوچھے، جیسے بیوی شوہر کے بارے میں پوچھے، بھائی بہن کے بارے میں جا کر پوچھے، بہن بھائی کے بارے میں جا کر پوچھے، یا کوئی بھی عام آدمی عام لوگوں کے بارے میں پوچھے، جا کر مفتی کے پاس سے پوچھے کہ دیکھیے فلاں آدمی نے، میرے بھائی نے، میرے بہن نے، میرے شوہر نے، میری بیوی نے، میرے بچے نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے پڑوسیوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اور اس کی یہ حرکتیں ہیں، آپ بتائیے کہ اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے، میں کیا کروں، اس کے ظلم سے کیسے بچوں، کیا اس کا ظلم کرنا میرے اوپر جائز ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو اس سے بچا کیسے جائے، شرعی مسئلہ آپ بیان کریں۔ وہ نام لے کر بھی مفتی سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے اور اس کی برائی کو رکھ سکتا ہے، اور بغیر نام کے بھی مفتی سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کے حق کو دباتا ہے، اس کا حق نہیں دیتا ہے، تو بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ مفتی اور قاضی کے پاس جائے اور جا کر اس شوہر کی غیبت کرے اور کہے کہ شوہر میرے ساتھ ایسا ایسا کرتا ہے۔ تو شوہر کا نام بھی لے سکتی ہے وہ بیوی، اور یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کوئی ہے ایک مرد جو ایسا ایسا کرتا ہے، اب شرعی مسئلہ بیان کر دیجیے۔ دونوں اختیار ہے اس کے پاس، یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ یہ مجبوری ہے۔ ایک آدمی کو سزا دلانی ہے، ایک آدمی کو سیدھا کرنا ہے، ایک آدمی کو راہ راست پر لانا ہے۔ چوتھی صورت جو ہے کہ مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے اور اس کی ہمدردی کے لیے کچھ قدم اٹھانا۔ اس میں کئی صورتیں آ سکتی ہیں کہ مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے اور اس کی ہمدردی جتانے کے لیے، اس کو صحیح سالم رکھنے کے لیے، اس کو سیف رکھنے کے لیے
معاشرے کی گندگی سے، برائی سے، برے لوگوں سے بچانے کے لیے وہ کسی شخص کے پاس جا کر مشورہ کرے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ پہلے زمانے میں، یہ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں واللہ یہ میں اپنی بات نہیں رکھ رہا ہوں، یہ ریاض الصالحین میں لفظ بلفظ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا میں بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایک لفظ میرا نہیں ہے، صرف میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، ریاض الصالحین کی بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لفظ بلفظ، ساری صورتیں، ساری شکلیں، وہ سب کچھ موجود ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مثال بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلی مثال جو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پہلے زمانے میں حدیث کی تحقیق ہوتی تھی، راویوں پر جرح ہوتی تھی، گواہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ بات اللہ کے نبی سے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، اس میں جو راوی حدیث بیان کر رہا ہے اس کا چرتر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کہیں وہ جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں وہ غبی تو نہیں ہے، کہیں وہ بھلکڑ تو نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ کوئی غلط کام کرنے والا تو نہیں ہے، اور کہیں اس کا تقوی صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری تحقیق چلتی تھی۔ پھر اس پر گواہ آتے تھے، پھر گواہ کی بھی جانچ پڑتال ہوتی تھی کہ یہ گواہی صحیح دے رہا ہے، سچی دے رہا ہے کہ جھوٹی دے رہا ہے۔ تو راوی کی جرح اور اس کی تحقیق، گواہ کی جرح اور اس کی تحقیق، تو اس کے بارے میں، اس کی کردار کے بارے میں پوری بات کرنا، ڈسکس کرنا، تو اس میں جو بھی برائی ہے اس برائی کو بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ چونکہ اب اس زمانے میں حدیث تو ہم تک پہنچ چکی ہے، حدیث کا کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس دور میں اگر اس جیسا کوئی مسئلہ ہو، مثال کے طور پر کہ کوئی قرآن کی آیت کا غلط مفہوم بیان کرے یا حدیث کے ٹکڑے کا غلط مفہوم بیان کرے، اپنے آپ کو عالم کہے اور اپنے آپ کو عالم کہہ کر ایک بات کو زمینی سطح پر پھیلا رہا ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا رہا ہو، تو اس کڑی میں جتنے لوگ بھی آئیں گے اس کی تحقیق کرنا، اس کے کردار کی تحقیق کرنا، اور پھر اس کے اندر اگر جھوٹ ہے تو بولنا کہ یہ جھوٹا ہے، اگر بھلکڑ ہے تو بولنا کہ یہ بھلکڑ ہے، اگر اس کے بارے میں یہ بات ہو کہ یہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو بولا جائے کہ ہاں یہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ بددین ہے تو یہ بتایا جائے کہ ہاں یہ بددین ہے، اس کے بارے میں اگر یہ بات ہے کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو بتایا جائے کہ یہ کردار صحیح ہے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ دوسری صورت ہے کہ کسی سے شادی کرنی ہو، رشتے ازدواج کے لیے آپ رشتہ تلاش رہے ہیں، تو آپ کسی تیسرے شخص سے مشورہ کر رہے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں لڑکی کیسی ہے، فلاں لڑکا کیسا ہے، تو وہ جو تیسرا شخص ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ سچ سچ بتائے گا۔ لڑکے کے اندر خامی ہے تو خامی بتائے، لڑکے کے اندر اچھائی ہے تو اچھائی بتائے، لڑکی کے اندر خامی ہے تو خامی بتائے، لڑکی کے اندر اچھائی ہے تو اچھائی بتائے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غلط بات نہیں کرے گا، یا حسد کی وجہ سے کسی لڑکے کو پھنسائے گا نہیں۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکا صحیح بھی ہو تو حسد کی وجہ سے اس کی برائی کر دیتے ہیں، اور لڑکا غلط بھی ہو تو دشمنی کی وجہ سے جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ دشمن ہے تو اس کو پھنسا دیتے کہ اگر اس سے شادی کرا دیں گے زندگی بھر روئے گا، یہ ایسا ہو رہا ہے۔ مخلص نہیں ہے آدمی، کہ اگر صحیح ہوتا ہے تو غلط بتا دیتے ہیں اور غلط ہوتا ہے تو صحیح بتا دیتے ہیں، اگر رشتہ کرانا ہو تو نہیں کرواتے ہیں، اور رشتہ نہیں کروانا ہو تو کروا دیتے ہیں کہ جاؤ تم سمجھو اور پھر زندگی بھر جیل ہوگے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر رشتے کے لیے کسی سے صلاح اور مشورہ لیا جائے تو اس آدمی کو خیر کی بات کرنی چاہیے۔ لڑکے کے اندر جو جو چیزیں پازیٹیو ہے وہ پازیٹیو رکھے، جو جو چیزیں نیگیٹیو ہے نیگیٹیو رکھ دے، لڑکی کے اندر ہو بہو جو جو چیزیں اچھی ہیں وہ رکھ دے، جو جو چیزیں غلط ہے وہ رکھ دے، تاکہ رشتہ کرنے والا بچ جائے۔ اب وہ فیصلہ کرے کہ ہم اس لڑکے سے رشتہ کرنا ہے یا نہیں، اس لڑکی سے رشتہ کرنا ہے یا نہیں۔ ہمارا کام کسی کو بھڑکانا بھی نہیں ہے اور ہمارا کام کسی کو پھنسانا بھی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے کہ ارے ہم تو فلاں آدمی کو فلاں شخص کے گھر رشتہ کرنے سے بچا لیے، نہیں تو زندگی بھر وہ سڑتا رہتا، لیکن مقصود اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اپنی لڑکی کا رشتہ لے کر آیا اور کسی تیسرے سے جا کر پوچھ رہا ہے کہ فلاں لڑکا کیسا ہے، لڑکے کے اندر کوالٹی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن جس سے پوچھ رہا ہے اس سے اس کی دشمنی چل رہی ہے،
تو اس کی کوالٹی پورا چھپا لے گا اور وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تو آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں، آپ اگر اس لڑکے سے رشتہ کرو گے آپ کی لڑکی برباد ہو جائے گی، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، اس لیے میں تو دیندار، میں غیبت نہیں کر رہا۔ جو یہ کہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کو شر سے بچانا چاہتا ہوں، اور دل کے اندر حسد چھپائے رکھے، دل کے اندر دشمنی چھپائے رکھے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ جائز اس وقت ہوگا جبکہ اس شخص سے حسد نہ ہو، دشمنی نہ ہو، اور دشمنی ہو بھی تو وہاں پر دشمنی نہیں نبھانا ہے، وہاں پر جو صحیح تحقیق ہے لڑکے کے بارے میں، جو لڑکی کے بارے میں، وہی رکھنا ہے۔ اگر لڑکا چور ہے تو بول دے کہ چور ہے، لڑکا بے روزگار ہے تو بولے کہ بے روزگار ہے، لڑکے کے اندر خامی ہے تو بول دے کہ ہاں خامی ہے، لڑکے کے اندر خوبی ہے تو بول دے کہ خوبی ہے۔ اپنی دشمنی، اپنا بڑاس نہیں نکالنا ہے۔ لیکن ہمارا سماج رشتہ چھڑوانے پہ لگا ہوا ہے اور رشتہ پھنسانے پہ لگا ہوا ہے، یا تو کسی کو پھنسا دیتا ہے جھوٹ بول کر کہ نہیں بہت اچھا لڑکا ماشاءاللہ، لڑکی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، کر لیجئے، خوش رہیے گا، زندگی آباد رہے گی، اور جیسے ہی شادی کیا زندگی اس کی برباد ہو گئی۔ اور ایسے ہی کسی سے جو ہے رشتہ چھڑوانا ہو، لڑکا بہت اچھا ہے لیکن چونکہ دشمنی ہے، ہزار طرح کا عیب نکال دیا کہ خاندان ایسا ہے، بہت پیکڑ ہے لڑکا، بہت جو ہے مارتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، رشتہ چھڑوا دیا۔ تو کسی کو پھنسانا بھی نہیں ہے اور کسی کا رشتہ توڑوانا بھی نہیں ہے، جو صحیح بات ہے وہ رکھنی ہے، اور صحیح بات میں اگر اس کی اچھائی آ رہی ہے تو بھی ٹھیک، برائی آ رہی ہے تو بھی ٹھیک، وہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ تو شادی کا ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہو تو وہ تیسرے شخص سے مشورہ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں فلاں شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں تجارت میں، تو وہاں پر بھی صحیح بات رکھے کہ اس آدمی کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، اس آدمی کا کردار کیسا ہے، جھوٹا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، جو صحیح بات ہے وہ رکھ دیں، دشمنی نہیں نکالنا ہے۔ اگر دشمنی نکالیں گے تو حرام ہے، ہاں صحیح بات رکھیں گے تو غیبت نہیں ہے۔ اگر برائی ہے اس کے اندر بول دے برائی ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ ہے، اس کے اندر کئی مسئلے آ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو، کسی مسلمان کو شر سے بچانا اور اس کے ساتھ خیر خواہی رکھنا۔ اگر ہم کسی گندے آدمی کے یہاں رشتے سے کسی کو بچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان کو شر سے بچا رہے ہیں، اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ کسی گندے بزنس مین کے ساتھ کسی آدمی کو بزنس کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ مت کرو، بہت یہ فتین آدمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھنا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کو امانت میں رکھنا چاہتا ہے، وہ کہیں سفر پہ جانا چاہتا ہے، اپنے مال کو امانت پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ کہیں سفر پہ جانا چاہتا ہے، اپنے گھر کو امانت پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ کہیں سفر پہ جانا چاہتا ہے۔ تیسرے سے مشورہ کہ دیکھو میں اپنے سونے چاندی کو، اپنا گھر مکان اور اپنی بیوی بچہ میں فلاں کے ساتھ امانت میں رکھنا چاہتا ہوں اور میں کچھ دنوں کے سفر پہ ہوں، تو اب جو تیسرے شخص سے وہ مشورہ کر رہا ہے تو اس کو مشورہ صحیح دے کہ وہ آدمی صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے تو رکھ دے امانت میں، صحیح نہیں ہے تو پھر نہیں رکھے گا، لیکن غلط مشورہ نہیں دے گا اور اس کی غلط غیبت نہیں کرے گا، جائز غیبت کرے گا۔ اگر اس کے اندر برائی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بولے کہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ امانت رکھنا ہو، ساتھ میں تجارت کرنا ہو، کسی کے گھر پہ رشتہ کرنا ہو، کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، یا کسی پڑوسی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہو۔ کوئی آدمی کسی نئی جگہ پر گھر خریدنا چاہتا ہے، وہاں پر مسلمان ہی ہے، تو جس کے بازو میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہے تو اس پڑوس کے بارے میں وہ کسی تیسرے سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی وہ جو میرا پڑوسی بنے گا وہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک رہے گا کہ نہیں، کہ بے چین کرے گا، پریشان کرے گا۔ کیونکہ پڑوسی کا صحیح ہونا سکون کا باعث ہوتا ہے، پڑوسی صحیح نہیں ہے آپ کا سکون بگڑ جائے گا۔ آپ صرف اپنے گھر میں اپنے گھر سے سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا پڑوسی صحیح نہ ہو۔ یہ تجربے کی بات ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اس بات کو۔ پڑوسی صحیح ہے تو آپ کو سکون ہوگا، چاہے آپ کتنے بڑے بھی محل میں رہتے ہو، چاہے کتنا بھی آسائش ہو، اگر پڑوسی صحیح نہیں ہے آپ کی ساری آسائش بیکار ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی صحیح ہے، آپ جھوپڑ پٹی میں رہ رہے ہیں، آپ کو سکون ملے گا، سکون سے آپ زندگی گزاریں گے۔ تو پڑوسی کے بارے میں بھی اگر کسی تیسرے سے تحقیق کرنی ہے تو وہاں پر اس پڑوسی کی اگر خامی ہے تو اس خامی کو چھپانا بھی نہیں ہے، اور اگر خوبی ہے تو اس خوبی کو بھی چھپانا نہیں ہے، خوبی کو بھی بیان کرنا ہے، اپنی بھڑاس نہیں نکالنی ہے، اپنی دشمنی نہیں نکالنی۔
ایسے ہی کوئی کسی عہدے پر فائز ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح سے ادا نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ غفلت کرتا ہے، یا اپنی ذمہ داری کے ساتھ کرپشن ٹھوسے ہوا ہے، خیانت کر رہا ہے اور ہم کو معلوم ہے، تو ہم ایسے شخص کے پاس اس کی شکایت لے کر جا سکتے ہیں جو شخص کے اس کو متنبہ کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری اس کو یاد دلا سکتا ہے، اس کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے اور اس کو غفلت سے بچا سکتا ہے یا اس کو معزول کر سکتا ہے، اس کو ہٹا سکتا ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ 4 صورتوں میں اتنا سارا مسئلہ آ گیا، اور 5ویں صورت ہے کہ اگر کوئی علل اعلان اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہو، اعلانیہ طور پر سماج میں کوئی شراب پی رہا ہے، اعلانیہ طور پر کوئی کڈنیپنگ کر رہا ہے، اعلانیہ طور پر کوئی کسی کی ڈکیتی کر رہا ہے، اعلانیہ طور پر کوئی جو ہے کسی کا چوری کر رہا ہے، معلوم ہے، تو سماج کو، مسلمان کو بچانے کے لیے اس کے چوری کو، اس کی ڈکیتی کو، اس کی بدکاری کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہے، لیکن وہ گناہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی شرابی ہے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان اگر شراب پی رہے ہیں، اعلانیہ طور پر پی رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب جان رہے کہ شرابی ہے اور سماج خراب ہو رہا ہے، لیکن ہر آدمی منہ چھپائے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا بھی بچہ شامل ہے اس میں، ان کا بھی بچہ شامل ہے، تو وہ ان کو نہیں بتا رہے، یہ ان کو نہیں بتا رہے، سب چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب نوشی ایک دم دھڑلے سے چل رہی ہے۔ تو اگر سماج کے اندر کوئی برائی علل اعلان اعلانیہ طور پر ہو رہی ہو تو سماج کے ہر فرد کی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بتائے کہ دیکھو وہ شخص ایسا کر رہا ہے، دیکھو وہ، اس سے تو 2 فائدہ، ایک تو کہ برائی ختم ہوگی اور دوسرا سماج بہتر ہوگا۔ یہ غیبت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی چھپا ہوا گناہ کر رہا ہے، کوئی چھپ کر شراب پیتا ہے جو کسی کو نہیں معلوم، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، وہ اپنا چھپ کر کہیں پہ بستر میں لحاف کے اندر جا کر شراب پی لیتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہونے دیتا، اس کی برائی سامنے لانا جائز نہیں ہے۔ جو گناہ کو اعلانیہ طور پر کرتا ہے، ایک دم اعلان کر کے کہ دیکھو میں پی رہا ہوں، دیکھو میں چوری کر رہا ہوں، دیکھو میں ڈکیتی کر رہا ہوں، جس کو جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، جس کو جو کرنا ہے کر لو، تو اس وقت سارے سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس کی برائی بتائیں تاکہ سماج سے وہ برائی ختم ہو، لوگ الرٹ رہیں، ہوشیار ہوئیں، محتاط رہیں کہ بھائی اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ تو لوگوں کو بچانے کے لیے اعلانیہ گناہ جو ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کو بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا کیا ہے، ہم تو جتنا پردہ ڈال لیں اپنے بچوں کی، دوسرے کے بچوں کا اگر گناہ ہے، برائی ہے، تو اس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایک شخص نہیں بچے جس کو نہ معلوم ہو، سب کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن دوسرے کا بچہ ہو۔ اور اگر اپنا بچہ قتل بھی کر دے، زنا بھی کر دے، بدکاری بھی کر دے، شراب بھی پیے، جو کر رہے، نہیں پتہ ہونا چاہیے، کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ راجنیتی، یہ سیاست سے سماج نہیں چلے گا، اس سوچ کے ساتھ سماج نہیں چلے گا۔ غیبت جائز ہے اس صورت میں اگر اعلانیہ طور پر کوئی برائی ہو رہی ہے تو سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو الرٹ کرے اور کہے کہ دیکھو فلاں آدمی، فلاں کا بچہ فلاں برائی علل اعلان علل اطلاق کر رہا ہے، اس کو روک تھام کرنے کی کیا کوشش اور کیا سبیل اور کیا حل ہے، ہم سب کو ایک جٹ ہو کر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ حل ہے، یہ علاج ہے۔ اور ایک صورت ہے غیبت کرنے کی کہ کوئی آدمی معروف لقب سے مشہور ہے، اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا۔ کوئی آدمی معروف لقب سے مشہور ہے، اس کی پہچان اس لقب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، گرچہ کہ وہ پہچان اچھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی لنگڑا سے مشہور ہے، ایک آدمی کانے سے مشہور ہے، ایک آدمی ناٹے سے مشہور ہے، ایک آدمی جو ہے کسی بھی بیڈ نیم سے مشہور ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے ایک بات سماعت یہ کی تھی کہ کسی کو لنگڑا بول کر بلانا، کانا بول کر بلانا اور ناٹا بول کر بلانا یہ بھی غیبت ہے۔ آپ نے سماعت کیا تھا، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کی پہچان، ایک آدمی کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ جب تک اس کو لنگڑا نہیں بولیں گے اس وقت تک اس کی پہچان
ہوگی نہیں۔ تو اگر کوئی اپنے اس لقب سے مشہور ہو جائے تو لنگڑا بول سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اس کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ کانا بول سکتے ہیں اس کے بغیر، لیکن اگر اس کے بغیر اس کے نام سے یا اس کے کسی اور وصف اور صفت سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے تو پھر اس کا بیڈ نیم جو ہے، اس کا جو برا لقب ہے، اس سے اس کو نہیں بلایا جا سکتا۔ ہاں مجبوری ہے کہ آدمی پہچان ہی نہیں پا رہا ہے کون آدمی کے بارے میں بات چل رہی ہے، کس کے بارے میں بات۔ جیسے لنگڑا بولے سمجھ میں آ گیا، جیسے کانا بولے سمجھ میں آ گیا، جیسے وہ مشہور لقب جس سے وہ مشہور تھا وہ نام بولے اس کو سمجھ میں آ گیا۔ تو اس صورت میں لنگڑا، لولہا، کانا یا جو بھی برے القابات جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، لیکن مجبوری کے تحت جب پہچان ہو ہی نہیں رہی ہے کیونکہ یہی اس کی آئیڈینٹی ہے سماج کے اندر، تو اس صورت میں اس نام سے اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ لیکن علی الاطلاق کسی کو لنگڑا بول کر نہیں پکارا جا سکتا، علی الاطلاق کسی کو لولہا بول کر نہیں پکارا جا سکتا، یا کسی برے نام سے نہیں پکارا جائے۔ جو اس کا نام ہے اگر اس نام سے اس کی پہچان ہے تو اسی نام سے اس کو پکارنا ہے، اگر اس نام کے علاوہ کسی نام سے اس کو پکارا جائے گا تو غیبت ہو جائے گی، جو آپ نے گزشتہ ہفتے سماعت کی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔